الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں قرآن مجید کے سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر اور سورہ نحل، ان صورتوں کو نماز تراویح میں سماعت کا موقع اور سعادت عطا فرمائی۔ بزرگان محترم اور دوستو، اللہ رب العالمین کی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں۔ یقیناً تراویح میں قرآن کے جس حصے کو ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب اللہ کے یہاں محفوظ ہیں، لیکن قرآن کا یہ حصہ، اس کی سماعت کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر اور اس سے ہدایت حاصل کرنا، یہ بھی قرآن کا ایک بڑا مقصد اور اس کا حق اہل قرآن پر ہے، امت مسلمہ پر ہے۔ تو آئیے کہ آج ہم قرآن کے اس حصے کی مختصر سی اس کا خلاصہ اور اس کی وضاحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ رعد ہے۔ یہ سورۃ الرعد سورہ یوسف کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جو نام ہے سورۃ الرعد، وہ اصل میں یہاں پر جو ذکر ہوا ہے آسمان سے بارشوں کا، کہ بادل جب گرجتے ہیں تو گرجوں کے ساتھ وہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد خوانی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، تو اس میں رعد کا لفظ آیا ہے۔ تو یہاں رعد سے مراد ہے بجلیاں، اور بعض مفسرین نے اس سے مراد فرشتے بھی لیے ہیں۔ سورہ رعد کے مضامین پر اگر ہم غور کریں تو یہ مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے توحید کی معرفت کے لیے غیر معمولی دلائل پیش کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات کے دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں، اور آخرت جو بہت عظیم احتساب کا دن ہے، اس دن کے اس بات کے دلائل بھی اس میں پیش کیے گئے ہیں۔ سورہ رعد کا آغاز قرآن مجید کے مقصد نزول سے ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ جو کتاب ہے، یہ روشن ہدایات اور روشن حقائق پر مشتمل کتاب ہیں، اور اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ انسان ہدایت کو پائیں، سچائی کا راستہ پائیں۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نازل کرنے والے خالق و مالک کی صفات عظیمہ کو بیان فرمایا، کہ اللہ رب العالمین کی اس پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کی تخلیق، اللہ رب العالمین کی مخلوقات، وہ زبان حال سے بیان کر کر کے انسان کو اللہ رب المالک کا، اس کے معبود حقیقت کا پتہ دیتی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں اس کائنات کی چیزوں سے پیش کیا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے انسانی تمدن کے کچھ بنیادی قوانین کو پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں دوسرے رکوع میں ایک بہت بنیادی اصول یہ بیان فرمایا کہ قوموں کی ترقی اور ان کے انحطاط کا جو قانون اللہ کے پاس موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں میں تبدیلی اور تغیر اس وقت تک پیدا نہیں کرتا جب تک وہ قومیں اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له ما له من دونہ من وال، کہ جب بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے اوصاف کو اور اپنے حالات کو بدلنے کی خود کوشش نہ کریں۔ یعنی گویا کہ یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ قوم اگر اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کرتی ہیں کہ جو اوصاف اس کی بلندی اور اس کے ارتقاء کا سبب بنے، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے لیے بلندی اور اس کے لیے کامیابی کو مقدر فرمائے گا۔ اور جو قومیں اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کرتی ہیں کہ جو تنزل اور انحطاط کا سبب بنتی ہیں، زوال کا سبب بنتے ہیں، تو یقیناً وہ قوم زوال کا شکار ہوگی۔
تو گویا اس آیت کریمہ کی تفسیر و تشریح کو کسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اس پانی کے نزول کے بعد جو تبدیلیاں زمین پہ واقع ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے خیر و شر، حق و باطل کی مثال کو پیش فرمایا ہے کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السبیل زبدا رابیہ، اللہ نے آسمان سے پانی کو برسایا، پانی کو نازل کیا، اور اس پانی کو دریا اور ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق لے کر بہہ نکلے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس پانی میں کچرا اور گدلا بھی ہوتا ہے، لیکن پانی کو قدرت صاف کر دیتی ہے، شفاف بنا دیتی ہے اور گندگی کناروں پر لگا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں تم اسی طرح سے دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو معدنیات تم کو عطا کی ہے سونے اور چاندی کی، تم انہیں پگھلاتے ہو، اور پگھلانے کے نتیجے میں جو کھرا سونا یا کھرا مفید دھاتیں وہ سونے کی تہہ میں چلی جاتی ہیں، اور جو گندگی ہے اور جو میل کچیل ہیں وہ سطح پر آ جاتا ہے اور میل کچیل نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو ایک کشمکش ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے، تاکہ سونے کو اس کے اصل روپ میں پیش کیا جائے اور گندگی کو اس کے اصل روپ میں پیش کیا جائے۔ اور اس کے بعد میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، حق اور باطل کی مثال اللہ اسی طرح سے پیش فرماتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جو جھاڑ جھنکار ہیں، جو جھاگ ہیں، اس کے مقدر میں فنا ہونا ہے، اس کے مقدر میں مٹنا ہے، وہ چلا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں وہی چیزیں باقی رہیں گی جو انسانوں کو فائدہ پہنچائیں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کتنے حکمت کے خزانے پوشیدہ رکھے ہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی غیر معمولی نصیحت اس آیت کریمہ سے فرمائی ہے کہ آسمان سے جو نازل ہونے والا پانی ہے یہ اللہ کی وحی ہے، یہ وحی الہی سے اس کو گویا کہ تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ جو پانی زمین پر آتا ہے تو نتیجے میں ایک ہلچل برپا ہو جاتی ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پانی کو خبیث قوتوں نے مٹانے کی کوشش کی ہے، اس کی شفافیت کو اور اس کی برکتوں کو اور اس کے فوائد کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کی مشیت سے جو گندگی ہے اور جتنا کچرا اور جتنا جھاڑ جھنکار اور جتنا جو ہے اس کی سطح پر آنے والا جتنا جھاگ ہے وہ سب کا سب قدرت ہٹا دیتی ہے، اور صاف و شفاف پانی انسانوں کے لیے باقی رہتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کی جو تعلیمات ہے یہ اپنی برکتوں کے ساتھ، یہ اپنے فوائد کے ساتھ قیامت تک باقی رہے گی، اور اس کے بالمقابل جتنے انسانوں کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ کس طرح سے سونے چاندی کو جو ہے کھرا بنانے کے لیے ان کی دھاتوں کو پگھلایا جاتا ہے، اور پگھلانے کے نتیجے میں گندگی اور جھاگ جو میل کچیل ہے اوپر آ جاتا ہے، اور کھرا سونا اور مفید دھاتیں تہ میں رہ جاتی ہیں۔ تو اس سے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ جو آزمائش ایمان والوں کے ساتھ ہے، یہ آزمائش دراصل اللہ کے ایک عظیم منصوبے کا حصہ ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے جو جھاگ ہے اور جو گندگی ہے اور جو خباثت ہے وہ ایک طرف ہو جائے، اور جو مفید چیزیں ہیں وہ ایک طرف ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سونے اور چاندی کی مفید دھاتوں سے اہل حق کو تشبیہ دی، اور جھاگ اور میل کچیل سے اہل باطل کو تشبیہ دی۔ تو اللہ نے کہا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، حق اور باطل کی مثال بھی اللہ یوں ہی فرماتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو گندگی ہوگی، جو جھاگ ہوگا، اس کا مقدر مٹنا ہے۔ یہاں پھر آگے قرآن نے ایک بڑی اہم مثال دی کہ فَأَمَّا مَن يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ زمین میں انہی چیزوں کو باقی رکھتا ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ایک عظیم قانون کو بیان فرمایا ہے جو اس پوری کائنات میں جاری ہے، اور اسی قانون کا اجرا اللہ تعالیٰ نے عالم انسانی میں بھی فرمایا ہے کہ دنیا میں جب تک کسی قوم میں بینیفیشینٹ ہوتی ہے، فائدہ پہنچانے کی طاقت ہوتی ہے، وہ قوم دنیا کے اندر امامت اور قیادت کے منصب پر فائز ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو خیر کی دعوت عطا فرمائی ہے اور جو اعلیٰ درجے کا کیریکٹر اس کو بخشا ہے اور زندگی کا اعلیٰ ترین مشن اس کے حوالے کیا ہے، تو یہ امت چونکہ عالم انسانی کے درمیان سراپا خیر ہے، اس کا مقصد خیر ہے اور اس کے اوصاف بھی خیر سے متصف ہیں، لہذا یہ امت زمین میں باقی رہنے کا حق رکھتی ہے کیونکہ اس میں انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ بڑی غیر معمولی آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے امت مسلمہ کے نشو و فراز کی تاریخ کو مرتب کرتی ہے۔ اگر ہم امت مسلمہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب تک اس امت نے اسلام کی برکتوں کو سمیٹا اور اپنے اندر اسلام کے اور دین کے وحی الہی کے اوصاف کو پیدا کیا، اپنے آپ کو مفید بنانے کی کوشش کی، یہ امت عالم انسانی کا تاج بن کر رہی، عالم انسانی کی قائد بن کر رہی، پوری انسانی دنیا نے اس کو اپنا امام اور اپنا رہنما تسلیم کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس افادیت کو کھو دیا۔ آج ہم انسانوں کے درمیان انسانی مسائل سے ہمارا کوئی زیادہ کنسرن نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم بحیثیت امت کے جو خیر امت کا جو منصب جلیل تھا، اس منصب کو ہم نے فراموش کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ للذین استجابوا لربہم الحسنی، کہ جو لوگ دین پر لبیک کہتے ہیں، اپنے رب کی بات پر لبیک کہتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہترین وعدے کر رکھے ہیں، ان کے لیے اعلیٰ اور فوز و فلاح کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں قرآن مجید نے اہل ایمان کی کامیاب لوگوں کی صفات بیان فرمائیں۔ ان کے صفات میں اللہ نے فرمایا وہ تقوی کے جوہر سے آراستہ ہوتے ہیں، وہ لوگ عہد و پیمان کے پابند ہوتے ہیں، وہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ لوگ قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، وہ زمین میں کبھی فساد نہیں برپا کرتے۔ گویا کہ قرآن نے ایک تفصیل کے ساتھ میں اس امت خیر کی توصیف فرمائی اور اس کے خوبیوں کا ذکر فرمایا جو امت عالم انسانی کے مفاد میں برپا کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی ہے آگے چل کر کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں بہت ہی خوشحال زندگی، بڑی پاکیزہ زندگی ان کو عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید نے گویا کہ یہ بات اہل مکہ کے سامنے رکھی کہ یہ ایمان قوموں کو پستی نہیں دیتا، یہ ایمان دنیاوی اعتبار سے بھی قوموں کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے اور زندگی کو برکتوں سے مالا مال بنا دیتا ہے۔ اس طرح سورہ رعد کے مضامین یہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم بھی مکی صورت ہے اور سورہ ابراہیم میں خاص بات یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کے اندر سورہ ابراہیم میں سب سے پہلے کتاب اللہ کے مقصد نزول کو بیان کیا گیا۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جانب ایک ایسی کتاب نازل کی گئی ہے کہ جس کتاب کے ذریعے سے آپ کو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے، اپنے اس رب کے حکم کے مطابق جو بڑا عزیز ہے، بڑا ستودہ صفات اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ اللہ جس کی طرف تم لوگوں کو بلاتے ہو، یہ اس کائنات کی تمام اشیاء کا مالک حقیقی اور خالق حقیقی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے دنیا میں جتنی بھی امتیں پیدا فرمائیں، جتنی قومیں پیدا فرمائیں، ان کے درمیان جو نبیوں کو بھیجا تو ان کی زبان میں اپنے پیغام کو بھیجا۔ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، کہ ہم نے کسی بھی قوم میں رسول جب بھیجا ہے تو اس رسول کو اس کی زبان میں بھیجا ہے، اس قوم کی زبان میں اس رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ رسول اللہ کے پیغام کو کھلے طور پر انسانوں کے سامنے پیش کریں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں یہ ساری زبانیں اللہ کی زبانیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس زمین پر ہزاروں پیغمبر بھیجے تو تمام پیغمبر وہ اپنی امت کی زبان میں وہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل عربی زبان میں نبی کی حیثیت سے بھیجا، لیکن عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی اور خصوصیت عطا فرمائی کہ یہ عالم انسانی کے لیے قابل فہم بنائی گئی اور قابل اکتساب بنائی گئی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ ابواب کو پیش فرمایا، ان کی تاریخ کے کچھ حصوں کو پیش فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ وہ قوم خدا کی شکر گزار بنے۔ بنی اسرائیل کی خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ بڑی ناشکری تھی، بہت ناشکرے پن کا شکار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے اس قوم کو یہ پیغام دیا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ رَبِّي إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اپنی نعمتوں کو خوب بڑھا کر دے گا، مزید اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو گویا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شکر کیا ہے۔ شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر جانے اور اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کریں، یہ شکر ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ نعمت صحت کی ہو، جسم کی ہو، مال کی ہو، علم کی ہو، اولاد کی ہو، اقتدار کی ہو، جتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو بخشی ہیں، یہ نعمتیں چاہتی ہیں کہ ان نعمتوں کو خدا کی مرضی کے موافق استعمال کیا جائے اور اس پر خدا کا شکر بجا لایا جائے، اس کے اعتراف حمد کیا جائے، اس کا اعتراف نعمت کیا جائے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو لوگ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے اعمال خدا کے ہاں غارت کر دیے جائیں گے، ان کے اعمال خدا کے ہاں مقبول نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی جیسے کہ ایک جو ہے تیز اور تند ہوا، ایک تیز ہوا وہ جس طرح سے راکھ کے ڈھیر کو اڑا دیتی ہے، ایسے ہی اہل کفر کے اعمال خدا کے ہاں بے معنی ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید نے ایک خاص مباحثے کو، مکالمے کو پیش کیا، جو مکالمہ اللہ کی عدالت میں ہوگا اور شیطان خدا کے سامنے ہوگا، اور دنیا کی یہ منکر قومیں جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، شیطان کی باتوں کو مانا، وہ قومیں بھی وہاں موجود ہوگی۔ اور اس وقت شیطان اللہ تعالیٰ سے کہے گا قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ، کہ جب فیصلہ سنا دیا جائے گا تو شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ تیرا وعدہ سچا تھا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے اللہ تیرا جو وعدہ تھا وہ سچا تھا اور میرا جو وعدہ تھا وہ جھوٹا تھا۔ تو نے مجھ کو لوگوں پہ جبر اور کوئی طاقت عطا نہیں کی تھی، کوئی تسلط نہیں بخشا تھا کہ میں لوگوں کو بجبر جو ہے دین سے منحرف کرتا۔ میں نے تو لوگوں کو صرف دعوت دی اور لوگوں نے میری بات کو مان لیا۔ تو یہ لوگ جو آج تیری عدالت میں مجھ کو ملامت کرتے ہیں، ان کو اپنے آپ پہ ملامت کرنا چاہیے۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تم مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں نے تم پر کوئی کوڑا تو نہیں برسایا، میں نے تم پر کوئی جبر تو نہیں کیا، صرف یہ ہوا کہ میں نے بہکایا اور تم نے ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کو ترجیح دی۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جتنے شیطان کے پیروکار ہوں گے وہ آتش دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے، اور جو اللہ اور پیغمبروں کے ماننے والے ہوں گے اللہ ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت تمثیل کے ساتھ کلمہ حق اور کلمہ خبیثہ کی مثال بیان فرمائی کہ یہ توحید کا جو کلمہ ہے، یہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے جو ہے توحید کا جو کلام ہے، اس کا جو کلمہ ہے، یہ کلمہ زمین میں کیسے اپنا مقام حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت سے دی ہے، ایک شجر طیب سے دی ہے کہ جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں ہو اور جس کی شاخیں آسمان کی پنہائیوں میں ہوں، آسمان کی بلندیوں میں دور تک جا چکی ہوں، اور جو کلمہ جو درخت ہر موسم میں اپنے ماننے والوں کو بہترین پھل دیتا ہو۔ اللہ اس طرح سے مثالیں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ حق کو قبول کریں اور لوگ جو ہے اللہ پر ان باتوں پر ایمان لائیں۔ آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو، اس کے نظریات کو، اس کی سچائی کو ایک کلمہ طیبہ سے بیان کیا ہے کہ یہ اپنے آپ میں اتنی قوت رکھتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی صداقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو یہ کلمہ ہماری فطرت اس کلمے کو قبول کرتی ہے۔ دل کی گہرائیوں میں، عقل و فہم کی گہرائیوں میں یہ کلمہ پیوست ہوتا ہے
یہ کلمہ ایسا ہے جب یہ ہماری زبان سے نکلتا ہے تو زمین اس کا استقبال کرتی ہے، آسمان اس کا استقبال کرتا ہے، کائنات کی تمام مخلوقات اس کی صداقت میں ہم نوا ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کلمے کی بنیاد پر جو تہذیب پروان چڑھتی ہے، جو قومیں عروج پاتی ہیں، وہ قومیں اپنے اعمال کے ذریعے انسانیت کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ توتی کل حین بإذن ربھا، یہ اپنے رب کے حکم سے ہر زمانے میں انسانیت کو بہترین پھل دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی عظیم مثال کلمہ طیبہ کی دی گئی۔ گویا کہ کلمہ طیبہ یہ دراصل انسانی تمدن کے لیے شجر طیب کی مانند ہے۔ جب جب انسانی تمدن کلمہ طیبہ کے زیر سایہ جو ہے ہوگا، یہ انسانی تمدن ہمیشہ کامیاب اور کامران ہوگا اور اللہ کی برکتوں اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ جو ہے خزاں کا پابند نہیں ہے، کہ یہ خزاں اور یہ جو ہے موسم بہار کا پابند نہیں ہے، بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے آگے کلمہ خبیثہ کی مثال دی ہے کہ کلمہ خبیثہ ایک خبیث درخت کی مانند ہے، ایک بدذات درخت، وہ درخت کہ جس کی زمین کے اندر کوئی جڑیں نہیں ہوتی اور جس کی آسمان میں کوئی گہرائی نہیں ہوتی، اور وہ درخت ہر انسانوں کو بہت کڑوے کسیلے پھل دیتا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کہ اگر اس کو اکھاڑا جائے تو فوراً اپنی جڑوں سے نکل آئے اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، کوئی اس کے لیے زمین کے اندر کوئی اس کے لیے استقرار نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کلمہ خبیث کیا ہے، یہ ہے باطل نظریات، یہ ہے باطل نظریات، یہ ہے شرک، یہ وہ نظریات ہے جو انسانی تمدن کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ کبھی مستحکم انسانی تمدن کی بنیاد نہیں بن سکتے، یہ کبھی صحت مند انسانی تہذیب کے لیے جو ہے اصول نہیں دے سکتے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ قول ثابت، یہ دین کا جو کلمہ ہے یہ قول ثابت ہے، اس قول ثابت کے ذریعے اللہ ایمان والوں کو مستحکم بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو استحکام عطا فرماتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کی طاقت، اس کی قوت، اس کی شوکت اللہ کے کلمے میں ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں، کہ ہماری جو خودی ہے، ہمارا جو عرفان ذات ہے، وہ دراصل اللہ رب العالمین کے کلمے میں ہے، لا الہ الا اللہ میں ہے۔ اور خودی ہے تیغ، یعنی گویا ہماری شخصیت کا جو عرفان ہے، وہ ہماری شخصیت اس وقت جب تلوار بنتی ہے تو اس تلوار کو تیز کرنے والی جو چیز ہے وہ عقیدہ توحید ہے، یعنی گویا اللہ کا کلمہ وہ ہماری شخصیت کو باکمال بنا دیتا ہے اور اس کو قوت سے بھر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے سورہ ابراہیم کے جو اگلے حصے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت ابراہیم کی زندگی کے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جب سیدنا ابراہیم بے آب و گیا ریگستان میں تشریف لے آئے، مکہ کی وادی میں جب آپ نے قدم رکھا تو وہاں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو دعائیں مانگی، ان دل پذیر دعاؤں کو قرآن مجید نے وہاں بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ اے رب کریم، میں نے اپنی اولاد کو اس بے آب و گیا زمین میں بسایا ہے، اے اللہ تیرے گھر کے کنارے میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا ہے، اے اللہ تو انہیں رزق عطا فرما، پھلوں کا رزق عطا فرما، اے اللہ اس گھر کو امن اور سکون اور سلامتی کا مرکز بنا دے، اس شہر کو۔ دیکھیے آپ پیغمبر جہاں جاتے ہیں اس شہر کے امن و سلامتی کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اے رب کریم، میری ذات کو اور میری اولاد کو اصنام پرستی سے، بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھ۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی، اے رب کریم تو نے بڑھاپے میں مجھ کو اولاد عطا فرمائی، تو کتنا رحیم اور کریم ہے، اے رب کریم میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تو میری اولاد کو نمازی بنا دے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، اور اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما اس دن جب تو احتساب لے گا، جب تو لوگوں کا حساب کرے گا۔ حضرات گرامی، سورہ ابراہیم کے مضامین کا مختصر سا خلاصہ یہاں مکمل ہوا۔ پھر سورہ ابراہیم کے بعد سورہ ہجر شروع ہوتی ہے۔
یہ سورہ ہجر قرآن مجید کی مکی صورت ہے، اور اس صورت میں بھی یہ صورت دراصل حق و باطل کی کشمکش کے بالکل اس موڑ پر نازل ہوئی ہے کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو گیا تھا کہ لوگ پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں اور کسی طرح سے مان کر نہیں دیتے ہیں، تو اس وقت اس صورت کے اندر ہمیں اللہ کی طرف سے تنبیہ اور زجر و توبیخ زجر دکھائی دیتا ہے کہ اللہ نے کیسی تنبیہات فرمائی ہیں۔ سورہ ہجر جو ہے، اس کا جو نام ہے یہ اصل میں اصحاب الحجر سے، اس کے ہجر کے معنی ہوتے ہیں پتھر کے، اصحاب الحجر یعنی پتھر والے۔ یہ اس سے مراد دراصل اس سے مراد جو ہے قوم سمود ہے، کہ قوم سمود ایک ایسی قوم تھی کہ جو پتھروں کے ذریعے جس نے اپنے ایک اعلیٰ تہذیب و تمدن کی بنیاد رکھی تھی، اپنے مکانات کو بنایا تھا، اور وہ قوم بھی خدا کے عذاب کا شکار بنی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر قرآن مجید نے سورہ ہجر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ سے اس کا آغاز فرمایا کہ یہ کتاب بالکل واضح اور روشن کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، جب قیامت کے دن خدا کے حضور ہوں گے تو وہ اس بات کی خواہش کریں گے کہ کاش ہم اللہ کے فرمانبردار ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلسل جو ہے ان کی نافرمانیوں پر ان کی تنبیہ فرمائی، اللہ کے ذکر کے تعلق سے ان کا جو رویہ ہے اور خدا کے کلام کو مٹانے اور پیغمبر کی دعوت کو مٹانے کے لیے ان کی جو کوششیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبہ کیا۔ اور اس کے بعد میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یاد رکھو کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی جانب سے ذکر ہے، یہ ایسا ذکر ہے جو انسانوں کو کہ ضمیر کو زندہ کرتا ہے، ان کو اپنا مقصد وجود یاد دلاتا ہے۔ یہ جو ذکر ہے، اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ یعنی گویا کہ باطل قوتوں کو یہاں چیلنج کیا گیا، ان اہل کفر کو، اہل باطل کو، اہل شرک کو یہاں چیلنج کیا گیا کہ تم اللہ کے کلام کو مٹا نہیں سکتے، تم رسول کی دعوت کو مٹا نہیں سکتے، تم یہ نہ جانو کہ تمہارے پاس میں قوت کے سرچشمے ہیں اور تم وقت کے اقتدار پر قابض ہو اور تم جو چاہے وہ کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ بظاہر تم ایسا دیکھ رہے ہو کہ اللہ کا پیغمبر مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کا والی نہیں ہے، اللہ اس کا والی ہے، اور اللہ نے اس کو جو ذکر عطا فرمایا ہے، جو قرآن عطا فرمایا ہے، یہ قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گی، اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اس دعوت کو اب قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکے گی۔ یہ دعوت دنیا میں ہمیشہ ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی اس بابرکت کلام سے نصیحت حاصل کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے اس سورے میں قوم نوح کا ذکر فرمایا، قوم سمود کا ذکر فرمایا، اور اصحاب الایکہ کا ذکر فرمایا۔ اصحاب الایکہ سے مراد قوم شعیب ہیں، جس کا ذکر گزشتہ صورتوں میں ہو چکا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، قوم سمود کا ذکر فرمایا، اور یہ بتایا کہ یہ جو قومیں تھیں بڑی طاقتور قومیں تھیں، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور یہ قومیں بھی خدا کے عذاب کا شکار بن گئیں، یہ قومیں بھی خدا کے عذاب کا شکار بن گئی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے اس سورے میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے جو ہے 7 ایسی آیتوں کو نازل کیا ہے جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اور قرآن مجید کو عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ والقرآن العظیم۔ اے پیغمبر، ہم نے جو ہے نازل کیا، تمہیں عطا کیا، کیا عطا کیا؟ 7 من المثانی، 7 ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ تو اس سے مراد علماء کرام کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو 7 آیتوں پر مشتمل ہیں، یہ وہ سورت ہے جو خدا کا خصوصی انعام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن عظیم اللہ نے نازل فرمایا۔ پھر اس کے تعلق سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بڑی صورتیں بھی ہیں جو قرآن کی 7 بڑی صورتیں ہیں، جس میں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام ہے۔ یہ جو بڑی صورتیں ہیں وہ 7 بڑی صورتیں بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں، لیکن علماء کی بڑی تعداد اس سے مراد سورہ فاتحہ کی طرف لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ اللہ رب العالمین کا
اہل ایمان کے لیے خصوصی انعام اور خصوصی تحفہ ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ تو اس طرح سے سورہ ہجر جو ہے اس کے مضامین کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے اپنا کلام امت پر نازل فرمایا، اور اس کلام کی برکتیں اور اس کے جو اس قرآن کے جو اعجازات ہیں، اس کے جو معجزے ہیں، وہ قیامت تک ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں سورہ نحل شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ نحل آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی مکی صورت ہیں، اور اس صورت کے کچھ حصے کو آپ کے سامنے آج پیش کیا جائے گا، اور اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ کل کے تراویح کے اندر پیش ہوگا، تو اس کا خلاصہ کل پیش کیا جائے گا۔ تو اس کے ابتدائی جو رکوع ہے سورہ نحل کے، اس میں پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ قیامت کے لیے جلدی مچا رہے ہیں کہ یہ قیامت جلد سے جلد برپا ہو جائے، تو انہیں بتا دو کہ قیامت بہت جلد برپا ہو سکتی ہے، اس کے لیے پہلے تم تیاری کر لو۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں زمین کے اندر جو انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ نے بھیجی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے ابتدائی مضامین میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو امتوں میں جو بھیجا تو ہر امت میں رسول اللہ کی اس ہدایت اور اللہ کے اس حکم کے ساتھ آیا کہ تم زمین میں اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں اللہ کے ہر اس نظام زندگی کو جو خدا سے بغاوت پر مبنی ہو، خدا سے بغاوت پر مبنی، سرکشی پر مبنی نظام زندگی کو طاغوت کہتے ہیں۔ طاغوت سے مراد شیطان بھی ہے، طاغوت سے مراد سرکشی بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی غلامی اختیار کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نحل کے جو مضامین ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، اور شہد کی مکھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ بھی ایک اللہ کے نظام کا ایک عظیم اہم حصہ ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو ایک وحی فرمائی، اور اس کو جو ہے وہ وحی کے مطابق وہ اس کو اپنے راستے معلوم ہیں، اور وہ جاتی ہیں اور پہاڑوں میں اور بیلوں پر اور درختوں پر اپنے چھتے بناتی ہیں، پھلوں سے اور پھولوں سے رس چوستی ہیں، اور الگ الگ قسم کے رس کو چوس کر وہ شہد بناتی ہے، اور وہ شہد ایسا ہے کہ فیہ شفاء للناس، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شفا رکھی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کی افادیت کو بیان فرمایا کہ شہد کی مکھی جو وحی الہی کے مطابق کام کرتی ہے وہ انسانوں کے لیے کتنی مفید ہے، اور یہ سب خدا کے نظام کا حصہ ہے، اور یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کے لیے جو نظام زندگی عطا فرما رہا ہے، وہ نظام زندگی بھی دراصل خدا کی رحمت اور اس کی برکتوں کو لانے والا نظام زندگی ہے، وہ بھی انسانوں کے لیے انتہائی مفید اور انتہائی پائیدار ہے۔ پھر سورہ نحل کے جو آگے کے مضامین ہیں، ان آگے کے مضامین میں امت مسلمہ کے مشن کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ امت زمین میں کیا کرنے والی ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں برپا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مستقل کرنے کے جو کام ہیں کہ سماج میں جو اس امت کی پہچان ہے، ایمان والی امت کی جو پہچان ہے، اس کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ پہلی بات کیا کہی؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، کس بات کا حکم دیتا ہے؟ بالعدل، کہ زمین میں عدل کو قائم کرو، زمین میں عدل ہو۔ یہ دراصل امت مسلمہ کا پہلا مقصد ہے کہ زمین میں عدل کو قائم کریں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور احسان کی روش اختیار کرو۔ عدل سے آگے کی چیز احسان ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے حق سے زیادہ لوگوں کو دے، وہ لوگوں کو دینے والا بنے، اس کے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہو۔ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَىٰ، وہ قرابت داروں کو ان کا حق دیں۔ تو یہاں قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان لانے کے نتیجے میں ایک فرد کی زندگی میں یا کسی اجتماعیت کی زندگی میں یہ تین مستقل اوصاف پیدا ہونے چاہیے۔ پہلا وصف یہ ہے کہ اس کی زندگی میں عدالت ہو، انصاف ہو، وہ عدل کا حکم بھی دے اور عدل پر قائم بھی ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ احسان کا نمونہ پیش کرے،
اور تیسرے یہ کہ اس کی ذات حقوق کی علمبردار ہو، وہ لوگوں کو حقوق دینے والا ہو۔ یہ تین چیزیں جو ہے مستقل کرنے کی ہیں، اور تین باتیں ایسی ہیں جس سے مستقل رکنا ہے ایمان والی امت کو۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ فحشا سے روکتا ہے۔ فحشا یعنی بے حیائی، فحشا کہتے ہیں بدکاری کو، بے حیائی سے روکتا ہے اللہ۔ عن الفحشاء والمنکر، اور ہر طرح کی برائی سے اللہ روکتا ہے۔ والبغی، اور اللہ ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ یعنی تین بڑے کبائر ہیں کہ جن کبائر کو اسلامی تہذیب اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پر تشکیل پانے والی امت کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ ان تین چیزوں کی سرکوبی اس امت کا مقصد وجود ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ امت زمین میں فحشا کے لیے کوئی اس فحشا کی کے لیے کوئی اس کے پاس میں مطلب اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ بے حیائی ہم جانتے ہیں ایک پورا کلچر ہے۔ جب بے حیائی قوموں میں داخل ہوتی ہیں تو وہ قوموں سے عفت اور پاک دامنی کو ختم کرتی ہے۔ بے حیائی نسل انسانی کے تقدس کو برباد کرتی ہے۔ بے حیائی رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ بے حیائی انسان کے اعلیٰ درجے کے اوصاف کو ختم کر دیتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری انسانی دنیا، جب انسانی دنیا سے اسلامی نظام نکلا تو نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا پر شیطان نے بے حیائی کو مسلط کر دیا ہے۔ اب بے حیائی انسانی دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ سرایت کر رہی ہے، اور بے حیائی دراصل ایک پورا کلچر ہے، پورا کلچر ہے بے حیائی کا۔ اور یہ کلچر کیوں برپا ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان یہ جانتا ہے کہ انسانی تمدن کی ہلاکت کے لیے بے حیائی سب سے جو ہے اس کے نزدیک سب سے اہم اس کا وہ کام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیا قومیں وہ کبھی وفادار نہیں ہوتی، نہ اپنے ملک کی، نہ اپنے گھر کی، نہ اپنے رشتوں کی۔ بے حیا قومیں وہ کبھی اعلیٰ انسانی اخلاق کا نمونہ نہیں بن سکتی۔ اور پھر اسی طرح سے منکرات ہے، یہ منکرات میں ساری چیزیں شامل ہیں، یہ شراب، جوئے، سٹے، یہ اس کے اندر جو ہے تو سود، حرام کاریاں، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جو تیسری چیز ہے والبغی، اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا کہ زمین میں ظلم و زیادتی کا ماحول بنے، انسانیت ظلم کا شکار بنے، اس بات کو اللہ نہیں فرماتا۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے تین باتوں کو مستقل انجام دینا اور تین باتوں سے اپنے آپ کو روکنا اور پوری انسانیت کے اندر پوری انسانیت کو اس سے روکنا، یہ دراصل امت مسلمہ کا مشن ہے۔ عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ، یہ تین باتیں مستقل کرنے کی ہے، اور جن سے مستقل رکنے اور روکنے کی ہے وہ ہے فحشا، بے حیائی، منکر، برائی اور ظلم و زیادتی۔ یہ تین چیزوں سے رکنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کی طرف متوجہ کیا ہے کہ عہد و پیمان یہ اسلامی تہذیب کا بنیادی حصہ ہے۔ عہد کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ پہلا عہد تو وہ ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہوتا ہے، جو عہد بہت عظیم عہد ہے، اس عہد کو توڑنے کے نتیجے میں قوم خدا کے عذاب کا شکار بن جاتی ہیں۔ اور دوسرا جو عہد ہے وہ عہد انسان اللہ کا نام لے کر، اللہ کا واسطہ دے کر وہ آپس میں ایک دوسرے سے قوموں سے قائم کرتی ہیں، قوموں کا باہم ایک دوسرے جو عہد بنتا ہے اجتماعی عہد۔ اور تیسرا عہد وہ افراد کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو تینوں عہد ہے، ان عہدوں کی پابندی یہ دین اسلام کا عنوان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں عہد کو بہت اونچا مقام تھا۔ آپ صحابہ اکرام سے جب کبھی خطاب فرماتے تو دو باتوں کا ذکر سب سے پہلے فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وقال، کہ کم ہی ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے ہم سے خطاب کیا ہو، ہم سے کوئی بات کہی ہو اور اپنے کلام کا آغاز اس سے نہ کیا ہو۔ یعنی کس سے؟ کہ لا دین لمن لا عہد لا، اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کو عہد کا پاس و لحاظ نہ ہو۔ لا ایمان لمن لا امانت لا، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں جسے امانت کا شعور نہ ہو، امانت کا پاس و لحاظ نہ ہو۔ تو یہ جو عہد ہے، عہد دراصل دین کا عنوان ہے، عہد اور امانت۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
تو یہ دراصل اسی آیت کریمہ سے ہمیں یہ اس کا حکم ملا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے شر سے تم پناہ چالو، تاکہ تم جب وحی الہی کو پڑھو تو یہ تمہارے دل، تمہارے دماغ اور تمہارے پورے وجود پر یہ مکمل طور سے جو ہے اس میں داخل ہو جائیں۔ قرآن مجید کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ تم شیطان مردود سے اپنے ذہن کو پہلے خالی کر لو، پہلے اللہ کے حضور شیطان مردود سے پناہ مانگ لو تاکہ تم قرآن کو ہدایت کے طور پر قبول کر سکو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نحل کے جو مضامین ہیں وہ آگے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید باتیں ارشاد فرمائیں، اور جس میں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ اپنے آپ میں کمالات کا اور عجائب کا مجموعہ ہے اور غیر معمولی کارناموں کا مجموعہ ہے۔ اس فرد واحد نے اتنا کام کیا ہے کہ ان کی ذات وہ ایک پوری انجمن اور ایک پوری امت کے برابر ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، کہ بے شک ابراہیم وہ ایک امت تھے اور وہ اپنے آپ میں جو ہے اللہ کے بڑے فرما بردار تھے، وہ شرک سے مجتنب تھے، وہ کبھی شرک کا ارتکاب کرنے والے نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے دعوت دین کے بنیادی اصولوں کو بیان فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، کہ لوگوں، اے پیغمبر جب لوگوں کو دین کی دعوت دو تو دین کی دعوت میں 3 باتوں کا بہت لحاظ رکھا جائے۔ پہلی بات کیا ہے؟ حکمت کے ساتھ دین کی دعوت دی جائے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دل پذیر نصیحت کے ساتھ، یعنی ایسی لوگوں سے گفتگو کی جائے کہ ان کے دل کو چھو لے، بہت ہی جو ہے نرم خو، بہت ایسی باتیں جو دلوں کو چھونے والی ہوں، ایسے انداز سے لوگوں کو نصیحت کی جائے۔ اور تیسری بات، اگر لوگوں سے بحث کرنے، لوگوں سے ڈیبیٹ کرنے کی بات آئے تو پھر اس ڈیبیٹ کا جو انداز ہے وہ انداز احسن انداز ہو، وہ انداز احسن ہو، جھگڑے کا انداز نہ ہو، مخاطب کو پچھاڑنے کا انداز نہ ہو، بلکہ بہت احسن طریقے سے ہم لوگوں سے بحث و مباحثہ کریں۔ اور اگر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بحث و مباحثے سے بات بگڑ رہی ہے تو اس بحث و مباحثے سے خاموشی اچھی ہے۔ تو گویا حکمت ہے، موعظت ہے اور جدال احسن ہے، یہ 3 جو ہے دعوت دین کے اصول ہیں جو قرآن نے یہاں بیان فرمائے۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا کہ اگر تمہیں اپنے کسی جو ہے دشمن سے انتقام لینا ہو تو تم انتقام لے سکتے ہو، لیکن اتنا ہی جتنا اس نے تم کو نقصان پہنچایا، لیکن اگر تم اسے معاف کر دو تو اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر قرآن نے کہا کہ صبر کو قائم کرو، فصبر، صبر، دعوت دین کے لیے ایک مرد میں صبر کی شان پیدا ہونی چاہیے۔ ایمان والے کی سب سے اعلیٰ خوبی صبر ہے، وہ صبر کریں، اور یہ جو صبر ہے یہ تعلق باللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ جب آدمی کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے تو پھر وہ صبر کی چٹان بن جاتا ہے۔ اور پھر اللہ یہ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کی روش پر گامزن ہیں اور جو زمین میں محسن ہیں، احسان کی روش، نیکی کی روش پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ کی صحبت، اللہ کی حمایت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو بزرگان محترم اور دوستو، یہ سورہ نحل ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے آج کی اس تراویح کے میں قرآن کا جو حصہ پڑھا گیا ہے اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری کمزوریوں سے درگزر فرمائیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔